الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بندہ پروردگار امت احمد نبی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل دوست دار چار یارم تابع اولاد علی خاتمہ غوث العظم زیر سایہ ہر ولی حضرت شیر محمد آفتاب علم الدین جلوہ عین حق انوار رب العالمین مادن جود کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بواز بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک له دی پاک بارگاہ کے اندر کہ رب سونا جل شانہ جل مجدہ الکریم میں بندہ ناچیز نو جناب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور حق مذہب رکھنے والے فقیراں دے وسیلے نال ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ عطا فرماوے دوستان گرامی
کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ بلائے مسجد ہو نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی ہے خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں ظاہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، وائس قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازعا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ دوستان گرامی، اس خطبہ جمعہ المبارک میں نہ چیز جناب دے سامنے جس مبارک موضوع تے بیان کرانگا، اس دا عنوان سماعت فرماؤ، امتحانات حضرت خلیل اللہ علیہ السلام۔ دوستان گرامی، بابل شہر کا بادشاہ نمرود سے بڑا ظالم بادشاہ سی، اس ظالم بادشاہ نے ایک خواب تکیا کہ اس دی بادشاہی نو الٹن واسطے، اس دی بادشاہی نو ختم کرن واسطے ایک بچہ پیدا ہو جاؤ۔ تو ان دی حکومت دے اندر بابل شہر دے اندر نجومی رہتا سی، نجومی دے کولو اس نے تعبیر کرائی، نجومی اس خواب دی تعبیر کرتا ہے، کہندا وے ایک بچہ پیدا ہوئے گا تیری بادشاہی کے اندر، اور وہ بچہ ایک خدا کا نام والا ہوئے گا، اور رب العالمین دی وحدانیت اقرار کرنے والا ہوئے گا، ایک رب دی صدا کو بلند کرنے والا ہوئے گا۔ اے لوگ جڑے تیرے سامنے متھا ٹیک دے نے، تینوں خدا تسلیم کر دے نے، وہ بچہ تینوں خدا نہیں مننے گا بلکہ ایک رب العالمین مننے والا ہوئے گا۔ جدو نمرود اس ظالم بادشاہ نے سنیا تو دوستان گرامی اس نے اعلان کر دیتا اپنے ساری بادشاہی کے اندر کہ جیڑا بچہ پیدا ہوئے انہوں قتل کیتا جاوے، حتیٰ کہ ہزارہ بچے اس نے قتل کرائے، کنی خاطر ایک ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خاطر کہ ابراہیم نہ پیدا ہو جاوے جیڑا میری بادشاہی کا تختہ الٹ کے نہ رکھ دے۔ دوستان گرامی، میں اختصار دے نال بیان کردا جانا، آپ دی اماں دی محترمہ جنگل چلیاں جاندیاں نے، غار دے اندر اپنے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت کرا کے آ جاندی ہیں۔ یہ بچہ مبارک اس غار دے اندر پلدا ہے، جب جوان ہوتا ہے، جوانی میں چڑھتا ہے، پروان چڑھتا ہے، آپ دی اماں دی محترمہ نے آپ دے والد گرامی فرمایا، حضرت طارق بن ناخور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نے فرمایا کہ تیرا ایک بیٹا ہے جنہوں میں اس نمرود ظالم بادشاہ تو ڈرتے ہیں، جنگل کے اندر غار کے اندر جا کے جنم دے کے آئی ہیں، وہ میرا بچہ پروان چڑھ گیا، چل ہاں جنم کھا لیا۔ دوستان گرامی، آپ کا باپ جب ویکھن جاتا ہے دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بچے دی پریشانی تے نور مصطفیٰ چمک رہا ہے۔ اس بچے کو نبیاں دی جد آکھیا جاتا ہے، یعنی نبیاں دا دادا آکھیا جاتا ہے۔ تو آپ نے دعا بھی کی سی، اے میرے پروردگار جیڑا بھی نبی پیدا ہوئے میرے تو بعد میری اولاد دے وچ پیدا ہوئے، اس لیے آپ نے جد الانبیاء آکھیا جاتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو دوستان گرامی، ساڈے احمد لال مدینے دے تاجدار سرکار حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی دعا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو دوستان گرامی، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پروان چڑھ گئے، آپ دی اماں دی محترمہ اپنے بیٹے نو نال لے کے آ گئیاں، تو آپ کا ایک چاچا سی آزر جڑا بتاں دی پوجا کردا سی، بتاں نو بناتا سی، بتاں دی سمجھو فیکٹری انہیں گھر دے اندر تیار کر کے رکھی سی۔ تو دوستان گرامی، سمجھو بتاں نو بنانے والا بھی گھر دے اندر موجود ہے، تے بت شکن یعنی بتاں نو توڑن والا ابراہیم بھی اس گھر دے اندر آ جاتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کے آئے تو آپ کا جڑا چاچا سی انہیں بت بنانے کہ اپنی اولاد کو آکھنا
اپنے بیٹیاں نو آکھنا اپنے رشتہ داراں دی اولاد نو آکھنا بیٹیاں نو آکھنا کہ جاؤ انہاں بتاں ویچ کے آؤ بتاں دی تعریف کر کے آؤ کسے نے کہنا او لوگو اے بت خرید لو اے بت جڑا جے پتر دیندا جے دوسرے نے اعلان کرنا میرا بت خرید لو میرا خدا خرید لو اے بارش دیندا وے تیسرے نے اعلان کرنا میرا خدا خرید لو اے تیاں دیندا وے دوستان گرامی اس طرح آپ کے چاچے نے آزر نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ابراہیم ذرا ادھر آنا تو ہی بت لے جا جا کے بیچ کے آ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا پتاں نو کیویں بیچیا جاندا وے تو آپ دے چاچا جان آدر کہندے نے آدر کہندا ہے جڑا بتاں نو بناوندا وے کہندا ہے انہاں بتاں دی جنی تعریف کرے گا اونے زیادہ بھی کرے ہن ویکھیا جی او تے تعریف دوسری طرح کردے نے نا کہ کوئی پتر لے لوے کوئی بارش لے لوے کوئی دنیا لے لوے کوئی مال دولت لے لوے انہاں خداواں دے کولوں انہاں بتاں دے کولوں مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دا اعلان کرن دا رنگ کچھ انوکھا ہی آپ کی فرماندے نے لوگو اے بت خرید لو خدا خرید لو جڑا پتر نہیں جے دیندا اللہ اکبر کبیرہ آپ اعلان کرتے ہیں لوگو خدا خرید لو جڑا تیاں نہیں جے دیندا اے لوگو اے خدا خرید لو بت خرید لو جڑا مال و دولت بھی نہیں جے دیندا اے لوگو اے خدا خرید لو جیڑا نہ میری گل سندا ہے نہ اپنا گل دا جواب دیندا اللہ اکبر کبیرہ لوگ دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ اے ابراہیم بچہ کو انوکھا بچہ وے جڑا ساڈے پتاں دی دلیل کر رہا وے انہاں دی توہین کر رہا وے تعریفاں نہیں کر رہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دوستان گرامی فرماندے نے چاچے نوں کہندے نے فرمایا اے کیہو جے بت نے جڑے نہ نفع دے سکتے نے نہ نفع نقصان دے مالک نے تسی انہاں نوں خدا بناندے ہو دوستان گرامی انہاں وی جواب اللہ دے قرآن وچ آیا سنا والا بول سبحان اللہ اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے رب العالمین فرماندا ہے فرمایا یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچے آزر نو آکھیا کہ انہاں بتاں نو تسی میرا خدا کہندے ہو انہاں بتاں نو تسی خدا بناندے ہو تو دوستان گرامی آپ فرماتے ہیں انی اراک و قومک فی ضلال مبین آپ نے اپنے چاچے آدر نو آکھیا فرمایا چاچا آدر میں تینوں میں گمراہی دے اندر دیکھ رہا ہوں تیرے نال والیاں نو تیری قوم نے تھوڑی گمراہی دے اندر دیکھ رہا ہوں تو دوستان گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح ہوکا لاندے جاندے نے بتاں نو ذلیل کرتے جاندے نے رسوا کرتے جاندے نے انہاں دی توہین کرتے جاندے نے ایک کھڑکی مائی نے کھولی کہندی ہے اے ابراہیم اے پتر مینوں بھی ایک خدا دتی جا ایک خدا میرے کول بھی بیچی جا میرا خدا چوری ہو گیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماندے نے فرمایا اماں جی جیڑا خدا اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اماں جی وہ تہاڈی حفاظت کیویں کرے گا اللہ اکبر کبیرہ سمجھ آ رہی ہے تو بولو سبحان اللہ اے سچیاں تے کھڑیاں گلاں نے فقیراں والیاں بولو سبحان اللہ مائی دے دل تے چوٹ لگی ہاں یہ بیٹا گل تا ٹھیک کر رہا ہے مائی کہندی ہے ابراہیم پھر اور خدا بھی کوئی ہے وے جڑا نفع نقصان دا مالک ہے جڑا کوئی چیز چوری نہیں ہون دیندا آپ فرماتے ہیں ہاں میرا رب جنوں پروردگار عالم آکھیا جاتا ہے جڑا اس کائنات نو پالن والا ہے جڑا وحدہ لا شریک والا ہے جس کا کوئی شریک نہیں نہ ذات دے اندر نہ صفات دے اندر کوئی شرکت ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں وہ اکیلا
جب آپ سرکار نے فرمایا مائی کہیں بھی یہ پھر واسطے ابراہیم بیٹا کی کرنا پڑے گا. آپ فرماتے ہیں ابراہیم اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا. تو مائی نے آکھیا ابراہیم بیٹا پڑھا کلمہ. آپ نے کلمہ پڑھایا یہ تو مومن مسلمان ہو گیا. بولو سبحان اللہ. دوستان گرامی اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اسی طرح اسا اپنے ابراہیم کو دکھانے ملکوت السماواتی یعنی بادشاہی آسمانہ بھی دکھانے والارض اور زمینہ بھی بادشاہی دکھانے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تاکہ میرا ابراہیم میرا پیارا عین الیقین والے وچ ہو جاوے. دوسرے مقام پر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فلما جن علیہ اللیل جب رات کا ہنیرا چھا گیا نا تے جڑے ستارے نو اپنا خدا مانتے سن ستارے دی پوجا کرتے سن آپ سرکار انہاں دے کول چلے جاندے نے جا کے کہندے نے را کو کا با جب تاریاں کو دیکھیا آپ فرماتے نے قال ھذا ربی فرمایا تسی اینو میرا رب کہندے ہو. وہ کہندے نے ہاں ہاں ابراہیم اینو اسی تہاڈا رب کہنے ہاں. آپ فرماتے نے جب وہ ڈوب گیا ستارہ انہاں دا خدا ختم ہو گیا ڈوب گیا. آپ فرماتے نے فلما افل قال لا احب الافلین. آپ فرماتے نے جڑا خدا ڈوبن والا ہے جڑا ختم ہون والا ہے ابراہیم انہاں تے خوش نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرماتے ہیں میں کوئی خوشی نہیں تو آتے خدا دے انہاں تو آپ سرکار اگے آندے نے. ہن جب چند چڑھیا دوسرے ٹولے دی طرف گئے جڑے چند خدا منتے سن چند دی پوجا کرتے سن. آپ سرکار نے جب انہاں نو دیکھیا نا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے فلما رأى القمر بازغا. آپ نے جب چند کو دیکھیا تے فرمایا قال ھذا ربی کیا اینو میرا رب کہندے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہندے نے فرمایا دوستان گرامی توجہ فرمایا جی فلما افل قال آپ فرماتے نے جب وہ ڈوب گیا انہاں دا خدا جنوں میرا رب کہندے سن جب وہ ڈوب گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں نے فرماتے نے قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے نے فرمایا میرا رب اگر مینوں ہدایت نہ دیندا تے میں تواڈے گناہاں وچوں ہونا سی. اللہ اکبر کبیرہ. تو دوستان گرامی انہاں دے کول آپ سرکار اگے چلے گئے فرمایا میرا رب نہیں ہو سکتا جڑا ڈوبن والا ہے. ہن جب سورج چڑھیا آپ تاب دے اندر آیا جگمگان لگا. اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے سورۃ انعام کے اندر فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی. آپ سرکار نے جب چاند کو دیکھا چاند یعنی کہ سورج یعنی شمس سورج دی باری آ گئی نا سورج کو جگمگاندیا دیکھا اس کو آپ تاب دے اندر دیکھا. آپ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ تہاڈا رب ہے اینو ابراہیم دا رب کہندے ہو ھذا ربی اینو میرا رب کہندے ہو. انہاں کہا ہاں. آپ فرماتے نے ھذا اکبر یہ تو پھر سارے تو بڑا تہاڈا خدا. وہ کہندے نے ہاں ہاں یہ سارے تو بڑا خدا ہے. آپ سرکار فرماتے نے فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشركون. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب سورج ڈوب گیا سورج غروب ہو گیا آپ سرکار فرماتے ہیں قال یا قوم انی بریء مما تشركون. آپ فرماتے ہیں اے میری قوم میں تواڈے تو بیزار مما تشركون اور انہاں چیزاں تو جنہاں نو تساں شریک ٹھہراندے ہو.
صدقے جاواں قربان جاواں اللہ دے غور کر دیا جانا میرا رب العالمین قرآن پاک دے ارشاد فرماتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام اونا مشرکان جڑے رب العالمین نال اپنے خداوند ملاندے سن شریک ٹھہراندے سن آپ انہاں نوں فرماندے نے کہ ابراہیم نے اپنا منہ اس رب العالمین دی طرف کر لیا فطر السماوات جڑا آسماناں نوں بناون والا ہے جڑا آسماناں نوں بناون والا ہے والارض جڑا زمیناں نوں بناون والا ہے حنیفا آپ فرما دے ابراہیم جڑا ہے ہر باطل تو جدا ہے ایک اسے نہیں ہو کے رہ گیا وما انا من المشرکین آپ فرما دے ابراہیم جڑا ہے مشرکاں وچ صدقے جوان نالے غور کر دیا جانا اور ابراہیم علیہ السلام کوئی لوگ جڑے نے یہودی کہنے لگ پے نے یہودی کہندے نے ابراہیم ساڈا وے ساڈے وچوں نصرانی جڑے سن آپ نوں نصرانی کہن لگ پے کہندے نے ابراہیم علیہ السلام نصرانی نے ساڈے وچوں نے سورۃ آل عمران دے اندر رب العالمین فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما صدقے جانا قربان جانا رب دا قرآن بیان کرتا ہے فرمایا ساڈا ابراہیم نہ ہی یہودی ہے ولا نصرانی اور نہ ہی ساڈا ابراہیم نصرانی ہے ولیکن کان حنیفا ساڈا ابراہیم ہر باطل تو جدا ہے ہر باطل نال ٹکر لین والا ہے ہر فرعون ملیا میٹ کرن والا ہے مسلمان اور پکا مسلمان ہے اے ہے ذرا بول سبحان اللہ کہ آج ابراہیم علیہ السلام دے نقش قدم تے چلن والا وہی ہوئے گا جڑا ہر باطل تو جدا ہوئے گا ہر باطل دے نال ناتا توڑن والا ہوئے گا ممتاز قادری تے علم و دین مولا حسین دے نال ناتا جوڑن والا ہوئے گا تاں ساڈا پیر باہو بولیا سبحان اللہ پیر باہو فرماندا ہے عشق دی کلے اولی جڑا جڑا عشق دی کلے اولی جڑا جڑا عشق دی گلے اولی جڑا یارا عقل تو دور ہٹاوے قاضی چھوڑے وہ قضا عشق تماچا لاوے لوگ ایانے مدی دے پر عاشق مت نہ بھاوے
بول سبحان اللہ صدقے جانا قربان جانا ممتاز قادری سرکار عاشق رسول رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے جب اس سلمان ناصر گورنر نے فاصلے جہنم فرمایا ہے جہنم کے اندر پہنچایا ہے آپ سرکار نے جب ہاتھ کھڑیاں لا دیتیاں کلمہ پڑھنے والے نے اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے نے کلمہ پڑھنے والے نے ہاتھ کھڑیاں لا دیتیاں جیل کے اندر بند کیتا گیا آپ دے کول کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو بڑے بڑے عاشق رسول کہنے والے افسران آ جاندے نے آ کے کہندے نے ممتاز قادری کہہ دے میں نہیں ماریا کسے ہور نے ماریا وے جے میں ماریا وے تینوں اپنی کسے فتوین دی وجہ تو ماریا وے یا ممتاز قادری تو کہہ دے انہوں میں نہیں ماریا آپ فرما دے نے ہو تھوڑے پیو نے ماریا وہ ہوئی گل پیر بابو سرکار فرما دے نے فرمایا لوگ آیانے مدی دیور پر عاشق مت نہ بھاوے مرد محال انا کے باہو جنہوں صاحب آپ بلاوے دوستان گرامی پھر جنہوں صاحب آپ بلا لوے آمینہ دا لال بلا لوے رب العالمین بلا لوے پھر اونا دا مردہ بحال ہو جاتا بولو سبحان اللہ دوستان گرامی توجہ فرمایا دے کیونکہ ساڑھا عقیدہ وے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کار للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ڈاکٹر علامہ اقبال نباز اقبال حکیم الامت آپ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہے اور فرماتے ہیں چلا پر شرط تیرے وفا آمنہ دے نال کرنی پہنی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ رب العالمین فرماتا ہے میرا حبیب جو تھوانو دے لے لیا جے وما نہاکم عنہ فانتہون فرمایا جس چیز کو میرا حبیب تھوانو روک دے رہے ہوں میں تو روک بندہ ہے دوستان گرامی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ سرکار نمرود کے سامنے کلمہ حق آکھن واسطے کھڑے ہو جاتے آپ سرکار وہ لالچ کے اندر نہیں آتے قحط سالی بہ گئی لوگوں کے کول علاج نہیں ہے کھان واسطے آٹا نہیں ہے گندم نہیں ہے لوگ محتاج ہو جاتے ہیں وہ ظالم بادشاہ نے اعلان کیا کہ جیڑا مینوں آ کے سجدہ کرے انہوں آٹا دیاں گا انہوں طرح طرح دیا چیزاں دے دیاں گا تو لوگ جھوک در جھوک جا رہے ہیں جا کے سجدہ کرتے ہیں متھا ٹیک دے آٹا لے کے واپس آ جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ فرماندے نے اسی بھی چلنے جا کے ویکھنے کی کارداوے اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے ذرا بولو سبحان اللہ اللہ رب العالمین دا قرآن بیان کرتا ہے سورۃ بقرہ تیسرا سپارہ رب العالمین فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے محبوب کیا تساں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام دے نال ان دے رب دے بارے جھگڑا کرنے ہن ایتھے
ایک نقطہ بیان کر دینا وا نجدی کہتا وے کہ حضور پاک سرکار حاضر ناظر نہیں اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے علم تر الذی حاج ابراہیم حبیبا کیا تو سامنے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کہ اس دے نال اس دے رب دے بارے جھگڑا کرتے جے ویکھیا نہیں سی حاضر ناظر نہیں سی رب قرآن کے اندر کیوں بیان فرما رہا ہے معلوم ہو جا حضور علیہ السلام دی شان او کوئی نظر آئے گی جب انہاں اکھاں کو کینے والی حسد والی بغض والی پٹی نو ہٹا دینے کا بابا فرید مہر آنگو مینا شیر ربانی وانگو خواجہ غریب نواز وانگو حضرت معین الدین چشتی اجمیری وانگو اس کو مصطفیٰ وچہ ڈپ ڈپ کے قرآن حدیث میں پڑھے گا پھر حضور دی شان نظر آئے گی شہر کہتا ہے بنا اس کے نبی جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری تو رب العالمین فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دے بارے اس نے رب دے بارے جھگڑا کرنا لگ پیا کون سی نمرود سی آپ گئے آپ فرماتے نے ممی آٹا لینا آیا وا تو کہتا ہے ابراہیم پہلا میں نے سجدہ کر پھر آٹا دیاں گا پھر جو آنکھیں دے دیاں گا آپ فرماتے نے وہ نمرودا وہ ظالم بادشاہ وا میں ایک رب نو منن والا وا آہد دی صدا نو بلند کرنے والا وا میں جب متھا ٹیکن والا ہوں تے رب العالمین دے سامنے ٹیکن والا ہوں جیڑا تیرا بھی رب جیڑا میرا بھی رب رب قرآن وچ فرماتا ہے ان آتا اللہ الملک اللہ کے ان بادشاہی رب دے والا ان بادشاہی کنے دتی ہے تواڈے پروردگار نے دتی ہے تواڈے رب نے دتی ہے رب قرآن فرماندا ہے اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت ابراہیم علیہ السلام اس نمرود نال ہن مناظرہ کر رہے ہیں ہن بحث مباحثہ ہو رہا ہے گل بات ہو رہی ہے آپ فرماتے ہیں میرا رب تا ہوے یحیی جیڑا زندہ کردا ہے وایو میت اور ماردا وے جب نمرود نے سنیا پٹھی کھوپڑی والا سی تے کہدا وے ابراہیم اے تا گل ہی کوئی نہیں میں زندہ بھی کر لینا تے میں مار بھی لینا آپ نے فرمایا کہ وہ پٹھی کھوپڑی والا سی انہیں کی کیتا جیڑا قیدی سی سزا والا انہوں آزاد کر دیتا تے جیڑا آزاد سی انہوں جیڑا وے سزائے موت پھٹے تے چڑھا دیتا آپ سمجھ گئے فرمایا پٹھی کھوپڑی والا وے انہوں جواب بھی ہوئے نہیں دینا چاہیے اج اسی ساڈے سامنے کوئی سوال کرتے ہوئے نا جن غسل دے فرضاں دا نہ پتہ ہوئے بسم اللہ سیدھی نہ ہوندی ہوئے نماز جنازہ نہ ہوندا ہوئے پاک ہون دا پتہ نہ ہوئے استنجا کرن دا پتہ نہ ہوئے وہ آ کے مولویاں تے انگلی اٹھان لگ پیندا ہوئے اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تے اس ظالم اس جابر بادشاہ نمرود نے انگلی اٹھائی کہندا وے میں زندہ بھی کر لینا وا میں جلا بھی دینا وا اللہ قرآن فرماتا ہے قال انا احیی و امیت بولیا میں تا زندہ بھی کرنا وا میں تا جلا بھی دینا وا یعنی مارنا نہیں انہیں ایک نو سولی تے چڑھا دیتا ایک نو آزاد کر دیتا ہن ابراہیم علیہ السلام اج دا جواب دین لگے نے کیوں دی عقل بھی تنگ رہ جاوے تیسرا سپارہ سورۃ بقرہ کے اندر رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں فرمایا میرا رب وہ ہے جڑا سورج میں من المشرق مشرق کی طرف چڑھاندا ہے مشرق کی طرف لے آنا ہے فات بہا من المغرب اور مغرب کی طرف لے جاتا مغرب کی طرف جا کے غروب کر دیتا ہے اگر تو طاقت رکھنا ہے پھر کر بکھا تینوں ہی دیکھنا ہے جب اتنے گربات رب دے پیارے ابراہیم
السلام نے فرمائیے اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ابراہیم نے کافر دے ہوش اڑا کے رکھ دیتے کافر دے ہوش اڑ گئے انہیں کلے جواب نہ بنیا شرمندہ ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے نانا جنہ چر تو میرے سجدہ نہیں کرے گا انہ چر آٹا نہیں دے گا آپ فرمان دے دے میں ایک رب کا منن والا ماں وہ رب میں نے پالن والا میں تیرے آٹے دے میں لوڑ کوئی اللہ اکبر کبیرہ تو دوستان گرامی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے یار اپنے غلام اپنے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ ہمیشہ حق رکھی ہمیشہ سچ بولی سچ دا ساتھ دے گی نہ کوئی تیری روزی بند کر سکتا ہے نہ وقت تو پہلا فرمایا موت آوے گی سمجھ آ رہی ہے تو بولو سبحان اللہ اللہ تو ہمیں اس حساب مدینے لے جاوے ہو چی بولو سبحان اللہ ہاں تو دوستان گرامی توجہ فرمائیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیرے آٹے دی لوڑ کوئی نہیں جیڑا رب پتھر دے اندر کیڑے نو رزق عطا فرما دے گا فرماندا ہے وہ تینوں مینوں مار دے گا یار دشمن نو رب رزق عطا فرما رہا ہے تے سجنا نو مار دے گا سجنا تے ازمائش ہوندی ہے تھوڑے وقت واسطے اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماتا ہے میں تانوں آزمانا ہے خوف دے کے آزمانا ہے بھوک دے کے آزمانا ہے من الثمرات فلا کے اندر کمی دے کے آزمانا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ اللہ کے رب سنا فرماتا ہے میں تھوڑا جانا لے کے بھی آزمانا ہے جب مصیبت کا وقت آ جاوے اوکھا وقت آ جاوے رب قرآن چ فرماتا ہے اس وقت بندہ کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون یا رب سنیا ساڈا تے ساڈا مال تیرا ہے تیری طرف لوٹ جانا وے رب فرماتا ہے وَإِنَّ الْأَبْرَارَ فِي نَعِيمٍ فرمایا جنت کے اندر میں جو تیار کر کے رکھے ہوئے انج دے نیکوکارا واسطے تیار کر کے رکھے ہوئے ذرا بول سبحان اللہ انہیں پتا ہے پہلا اٹ اگر بنانی ہوئے نا اٹ بنانی ہوئے مٹی دے آنی جاندی ہے پھر انہوں کئیاں دے نال ٹکیا جاندہ ہے پھر پانی پایا جاندہ ہے پھر ٹکیا جاندہ ہے پھر سجے دے ویچوں میں تیار کیتا جاندہ ہے پھر اتھو لے جاندے نے مزدور طبقہ پٹھے دے اندر انہوں تپایا جاندہ ہے اگ دے اندر اسی طرح رب العالمین بھی اپنے آج کا امتحان لیتا ہے کہ ویکھنا میرے امتحان تے کھڑے اتر دے میں یا نہیں اتر دے تو جیڑا نال شکرہ ہوئے وہ جہنم دا بادن بن کے رہ جاتا ہے تو جیڑا شکر کرنا ہوئے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مانگو تو رب العالمین شانہ دے نال نواز دے اللہ تو دوستان گرامی توجہ فرمانا اللہ رب العالمین فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ظالمان راہ میں دینا ذرا بولو سبحان اللہ صدقے جاوا قربان جاوا ان حضرت ابراہیم علیہ السلام توڑا لے کے آپ سرکار گھر روانہ ہو جاتے ہیں جب آپ سرکار راستے دے اندر جاتے ہیں ریت نال توڑے نو بھر لے میرے گھر جاتے ہیں آپ سرکار توڑا رکھ کے آرام فرمان لگ پہنے نے جدو بیدار ہوتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کی سردہ محترمہ چھٹی اپنا باغ روٹیاں پکا رہی ہے آپ سرکار کچھ دے آٹا کدھر آیا وے
اما جی محتبہ فرماتی ہیں ابراہیم پاک جس رب العالمین پہ بھروسہ کر دایا اس نمرود نال اس ظالم بادشاہ نال ٹکر لے کے آیا وے وہ زلیل رسوا کر کے آیا وے اس رب العالمین نے ریت نواتے کے اندر تبدیل فرما چھوڑا صدقے جانا قربان جانا اللہ نے غور کرنا ان رب العالمین سورت بقرہ کے اندر پہلی سپارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب وہ شاہ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ باتوں کو آزمانا چاہیا کچھ کرنا تو آزمانا چاہیا فَأَتَمَّهُنَّ میرے ابراہیم نے انہوں پورا کر دکھایا صدقے جانا قربان جانا اللہ نے توجہ فرمانا قال انی جاعلک للناس اماما اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرمایا اے میرے پیارے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا پیشوا تے امام بنانے والا صدقے جانا قربان جانا اللہ نے غور کر دیا جانا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور ابراہیم دے دین تو کیڑا وے جڑا منہ پھیرے ابراہیم دے دین تو فرمایا کیڑا وے جڑا منہ پھیرے آئی تا جب مولوی صاحب دین نکال کرن قرآن کی آیت سنان ترجمہ سنان حدیث سنان تے بڑے تو جڑا نا انوکھے انداز وچ کہہ جانا چاہتا مولوی صاحب مولویاں تے گلاں نے اے اللہ دا قرآن تے سنا رہا وا سورۃ بقرہ پہلا سپارہ اللہ فرماندا الا من صفیھا نفسہ فرمایا کیڑا وے جڑا ابراہیم دے دین تو منہ پھیرے الا من صفیھا نفسہ فرمایا او ہوئی ابراہیم دے دین تو منہ پھیرن والا ہوے گا جڑا دل دا احمد تے بے وقوف ہوے گا اللہ اکبر کبیرہ تو کہندا مولوی صاحب سخت بڑے نے اللہ تے بندہ جڑا مومن ہوندا ہے سنی مسلمان دا پتر ہوندا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا عاشق ہوندا ہے وہ غیرت مند تے با ضمیر بندہ ہوندا ہے دوستان کرام وہ میں شعر یاد آ گیا میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا کاج لیندے آسمان دے بول کملی والیا کاج لیندے آسمان دے بول کملی والیا میں کہاں یہ بھی ٹھیک پر یہ بھی تو سننا میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا کھولی جان دے منافقاں دے بول کملی والیا کھولی جان دے منافقاں دے بول کملی والیا بولو سبحان اللہ دیکھو رب العالمین نے منافقہ دے بول کھولے نہیں یا نہیں کھولے میرے رب العالمین نے فرمایا او ہوئی ابراہیم دے دین تو فرمایا منہ پھیرن والا ہوئے گا جیڑا دل دا احمد تے بے وقوف بندہ ہوئے گا دوستان گرامی وعدہ کا استفیناہ فی الدنیا اللہ رب العالمین فرماتا بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا ہے ابراہیم علیہ السلام اسد دنیا دے لوگاں واسطے چن لیا وے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
اللہ رب العالمین فرماتا ہے بے شک آخرت کے اندر وہ ساڈے خاص قرب والے قابلیت والے دے وچوں سبحان اللہ صدقے جانا میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرما دیا جانا وہ وصا بہا ابراہیم بنیہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے پتران وصیت فرمائی ان اللہ اصطفیٰ دوستان گرامی توجہ فرمانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت فرمائی ہے پترو اس دین تے آج جڑا دین میں تواڈے سامنے پیش کیتا ہے بہا ابراہیم بنی اپنے بیٹیاں نو وصیت فرمائی ویعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتراں نو فرمایا اے بیٹیو فرمایا یا بنیا آپ دے بیٹے جڑے نے سامنے حاضر ہو جاندے نے ان اللہ اصطفیٰ آپ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے اے دین تواڈے واسطے چن لیا ہے جڑا دین ابراہیم لے کے آئے اللہ دا قرآن تواڈے سامنے پیش کر رہا ہوں فلا تموتن آپ فرماتے ہیں فرمایا مریا دے الا وانتم مسلمون مگر مسلمان ہو کے مریا صدقے جاواں قربان جاواں اللہ نے توجہ فرما دیا جانا اللہ رب العالمین فرماندا ہے ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب آخری وقت آیا موت کا وقت آیا آپ نے اپنے پتروں کو اکٹھا فرمایا اپنی اولاد کو آپ سرکار وصیت فرماتے ہیں پترو اس قال لبنی اے میرے بیٹے ماتا کو تو من بعد قالوا نعبدو اور میرے پتروں میرے جان تو بعد کس کی پوجا کرو گے کس کی عبادت کرو گے کس کو اپنا الہ منو گے آپ کے بیٹے فرماتے ہیں قالوا نعبدو الہک اسی انہوں پوجا گے وہ دی عبادت کریں گے جڑا ایک خدا ہوئے وہ الہ جڑا کلا ہوئے آبائی کا جڑا تواڈے آبا دا خدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام دا خدا ہوئے وہ اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام دا خدا ہوئے وہ اسحاق علیہ السلام دا خدا ہوئے الہ واحد جڑا واحد کلا خدا ہوئے ونحن له آپ دی اولاد فرمانی ہے اسی اسے رب دے حضور اپنے گردن میں رکھ لے ذرا بولو سبحان اللہ صدقے جامع دوستان گرامی ویک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس دین دی جنوں میں نصیحت فرمائی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام نے انہاں سارے نبیوں نے سانو ایک ملت ابراہیم تے قائم رہن دی نصیحت فرمائی ہے نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ میرے دادا جد الانبیاء نے آپ نے دعا کی تھی کہ یا رب سونیا آخر زمان نبی نے میری امت چھپینا جا فرما تو دوستان گرامی یعنی ان سمجھو حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے دنیا میں تشریف لے آئے ہائے ہائے دوستان گرامی وقت بھی بالکل تھوڑا رہ گیا قلیل رہ گیا تو میں تواڈے سامنے دو تین گلاں تاریخ دیاں بھی رکھ دینا وا ذرا بولو سبحان اللہ
صدقے جانا قربان جانا میرے ملت کے نوجوانوں توجہ فرمانا جدو انج آپ علیہ السلام نے قربانیاں دتیاں نے قربانیاں دے ٹھیک لانا گیا رب العالمین آپ سرکار پرواہ نہیں کرتے گئے تحمل مزاجی دے نال صبر دے نال آپ سرکار امتحانات دے اندر کامیاب ہوندے گئے نے رب قرآن وچ فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا فرمایا اے میرے پیارے ابراہیم اصل تو ہم اپنا یار تے دوست بنا لے ہوئے اپنا خلیل بنا لے ہوئے جب فرشتیاں نے اتنی گل بعد میں دیکھا فرشتے کہیں دے یا رب سنیا تیرے ابراہیم نے وسالیہ زمانہ جانے رب العالمین نے فرمایا گالی کوئی نہیں تو سب میرے ابراہیم نے سما کے دیکھ دو ورنہ فرشتیاں نے وچوں یہ تو فرشتہ زمین تے آندا ہو تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے سارے بکریاں چرانا ہے اللہ دے نبیاں دی سنت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ نے مال فرمایا ہوا سی آپ دے کول بکریاں مریچل موجود سی آپ بیٹا موجود سن گاواں بھینس اے موجود سن اٹھ بھی آپ سرکار دے کول موجود سن فرشتہ آ گیا رب العالمین دے مبارک نام کی صدا نو بلند کرن لگ بیٹا رہے کہنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا جدو فرشتے نے رب العالمین نام بلند فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ رب العالمین نام دیا شخص آپ سرکار جاندے نے دور کے جڑا میرے رب العالمین نام دی صدا بلند فرما رہا آپ سرکار نے دیکھا ایک وڈیرا بابا نے جڑا رب العالمین نام بلند فرما رہا ہے آپ فرما دے میرے رب کے نام کو پھر بلند فرما او کہندا وے صدا بلند کرن والا کہندا وے اے پیارے ابراہیم کچھ لگے گا اے بکریاں دا اجر دینا لگے گا اے دینا پڑے گا آپ فرما دے چاہت تینوں دیتا میرے رب دا نام ہے میں پھر سنا سرکار نے پھر رب دا نام سنا دا وے سب کے جانا قربان جانا اللہ نے توجہ فرما دیا جانا وہ رب دا نام لے کے پھر خاموش ہو جاتا ہے آپ فرما دے نے خاموش کیوں ہو جاوے میرے رب دا نام پھر میں نے سنا آپ نے عرض کا آپ نے فرشتہ عرض کرتا ہے کہنا ہے ہن جڑے بھینس دے گاواں نے اے بھی لگن گیا آپ فرما دے نے جب اے بھی تیرے تے چھوڑیا میرے رب دا نام میں نے پھر سنا پھر رب دا نام فرشتہ سناتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اندر اس کے الہی جڑا ٹھانڈا ماریا ہوئے آپ لذت لے رہے نے ہن قربان جاوا وہ فرشتہ پھر خاموش ہو جاتا ہے آپ فرما دے ہن کیوں خاموش ہو گیا ہے میرے رب دا نام بلند کر میں اپنے رب دا نام سننا چاہنا وا سب کے جاوا قربان جاوا وہ فرشتہ کہندا ہے ہن جڑے باقی اٹھ بچ گئے نے اے بھی دینے پین گے پھر تیرے رب دا نام سنا دیا جاوا قربان جاوا اللہ نے توجہ فرماتا جانا آپ فرماتے نے چاہ سب کچھ تینوں دیتا میرے نام تے میرے رب دا نام میں نے سنا فرشتہ صدا بلند کرتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جدو رب العالمین نے مبارک نام علم بلند فرمایا ہے فرشتہ خاموش ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے وہ میرے رب کا نام پھر سنا میں اپنے رب کا نام سننا چاہنا ہوں یارو کیسے مادر نوجوان دے جیرے محفل میلاد تا نہیں سن دے رب کا قرآن تا نہیں سن دے حدیث مصطفیٰ تا نہیں سن دے اللہ والیاں دے اشعار تا نہیں سن دے مگر فلمی اداکار جڑے دے فلمی ایکٹر جڑے دے گانے باجے گال والے جڑے دے وہ نہ تے لکھاں روپے اڑا دے نے خرچ کرتے نے میں پوچھنا وا کبھی کسے غریب تے بھی خرچ کیتے کبھی رب دے گھر مسجد تے بھی خرچ کیتے کبھی اپنے ماں باپ تے بھی خرچ کیتے کبھی رشتہ داراں تے بھی خرچ کیتے کبھی دین دے طلباء جڑا اللہ دے قرآن دی تعلیم حاصل کرنے والے نے مصطفیٰ کے سونے فرمان دی تعلیم حاصل کرنے والے نے کبھی انہاں تے بھی اپنے مال خرچ کیتے قسم خدا دی کر کہنا وا جڑا مال تو رب دے نافرماناں تے خرچ کرے گا فلمی ایکٹراں تے
پر جڑا دین والا دے خرچ کرے گا والدین دے خرچ کرے گا یہ تیرے واسطے آخرت دا سرمایہ اکٹھا ہو جائے گا جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے نام تے سب کچھ قربان کر دیتا فرشتہ خاموش ہو گیا فرشتہ کہتا وے ہن تو ابراہیم تیرے کو کچھ نہیں رہا آپ فرماندے نے انہاں نوں چگان واسطے ملازم تے نوکر بھی چاہیے وے فرمایا انہاں نوں چگان واسطے ابراہیم حاضر پر میرے رب دا نام میں نوں سنا دے جب فرشتے نے دوستان نے گرامی سنیا فرشتے دے اکھاں دے وچ آنسو آ گیا رونے لگ پیا فرشتہ کہندا ابراہیم میں نوں سینے دے نال ہے میں رب دی طرف آیا ہاں تیرا امتحان لین واسطے آیا ہاں اے ابراہیم تینوں مبارک ہوے رب العالمین نے تینوں اپنا خلیل تے دوست بنا لیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ کے ولی لا خوف دے دے انہاں نوں کسے دا ڈر نہیں ہوندا کیونکہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں آقا بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں ہے فیض کی تجلی سب کو بکتا ہے رات کو بھی سودا تیری گلی میں سیدی اللہ حضرت سرکار آپ فرمانے نے فرمایا کرو مدح اہل تول رضا بڑے اس بلا میں میری بلا میں قضا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پار آئے نہ نہیں دعا ہے اللہ رب العالمین سانو انہاں پاکاں دے نقشے قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرماوے جنہاں نے کسے دنیا دار تے نگاہ نہیں رکھی کسے کافر منافق بے حیا مردہ دل والے تے نگاہ نہیں رکھی جے نگاہ رکھی ہے للہ رب العالمین جڑا جہان دا پالن والا رب ہے اونے تے نگاہ رکھی دعا ہے اللہ رب العالمین تینوں میں نے عمل دی توفیق عطا فرماوے تو عید الضحیٰ انشاءاللہ العزیز 6:30 بجے ادا کی جاوے گی تمام دوست احباب وقت سے جڑا نا 6 بجے پہنچ جائے گے تاکہ بیان بھی جڑا نا ماشاءاللہ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق ہوگا تواڈے ایمان کو برقرار رکھ دے گا اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین